السلام علیکم۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہو، اس کا مستقبل بالکل پاک ہے۔ جان رکھو، خدا توبہ کو پسند کرتا ہے اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جن کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جن کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، ایک تم ہو کے فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے، اپنی آواز نیچی رکھے، اپنے الفاظ میں احترام پیدا کرے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی تکلیف کا آنا آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ رشتوں کو بچانا ہے، ایک فیصلہ لیجئے، اپنوں کی شکایت غیروں سے نہ کیجیے۔ جب باتیں وضاحتوں تک آ جائیں تو سمجھ جائیں تعلق آخری سانسیں لے رہا ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ امیر خسرو نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ کہنے لگے، تاکہ ہر کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کرے۔